الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے کئی سوروں میں فرمایا، ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور جب فرعون کے پاس جاؤ تو اسے اسلام کی دعوت دو، اسے دین کی طرف بلاؤ۔ اب کیسے بلائیں، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون سے جب دین کی بات کرو، جب اس کے سامنے تم اللہ رسول کی بات کرو تو نرمی سے بات کرو، نرمی لہجے میں، نرم انداز میں فرعون کو دین کی طرف بلاؤ، فرعون کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے، خاص طور پر دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، ہر معاملے میں اللہ نے نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں خدا نے فرمایا ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ خدا نے فرمایا کہ جب کبھی تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جب دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو تمہاری زبان میں ایک بہت ہی نرمی ہونی چاہیے، تمہاری زبان میں نصیحت ہونی چاہیے۔ تم جب بات کرو تو تمہاری زبان سخت نہ ہو، تمہارا لہجہ سخت نہ ہو، تمہارا انداز سخت نہ ہو۔ تو نرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تاثیر رکھا ہے، محبت بھرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھا ہے کہ انسان چاہے پتھر دل کیوں نہ ہو، وہ نرم اور محبت بھرے الفاظ سے پگھل جاتا ہے۔ بہت ہی نرم الفاظ اگر زبان سے نکل جائے، محبت بھرے الفاظ نکل جائے، پتھر دل کو بھی وہ موم بنا دیتے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ، چشتیہ سلسلہ جو ایک گزرا ہے، خراسان ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر ایک بہت ہی بلند درجے کے بزرگ رہا کرتے تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تاتاریہ ایک قوم گزری ہے جو اسلام کی بہت سخت ترین دشمنی رکھتی تھی۔ مسلمانوں کا جنہوں نے قتل عام کیا بغداد میں، یہ تاتاریہ قوم بڑی ظالم تھی۔ یہ جہاں جاتے تھے لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام کرتے تھے، اور اس میں جو اس قوم کا اور اس ساری فوج کا جو بادشاہ تھا جس کا نام چنگیز خان تھا، اور پھر اس کا جو بیٹا ہلاکو خان، ان دونوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو قتل عام کیا وہ تاریخ میں ایسے بیان کیا گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، شاید کہ کسی ظالم نے اتنے مسلمانوں کو اپنے زمانے میں کبھی قتل کیا ہوگا۔ انہوں نے اتنا زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا۔ اسلام کے سخت ترین دشمن چنگیز خان اور ہلاکو خان، جب یہ جو سخت ترین دشمنی رکھنے والے اسلام سے، ان دونوں کی نسل سے چنگیز خان کا جو پوتا تھا جس کا نام تگودار خان ہے، یہ اسی نسل سے تھا، اور اس نے بھی اپنے دل میں یہ ٹھان لیا
جس طرح میرے باپ دادا نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی زندگی لگائی، اسی طرح میں بھی اپنی تلوار صرف اور صرف اسلام کے خلاف اٹھاؤں گا، کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام کروں گا۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کو مضبوطی سے اس نے نقش کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ الہام ہوا، اس بزرگ کو کہا کہ جاؤ خراسان کی وادیوں میں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، حکم ہوا تمہارا کام ہے کہ جا کر اس سخت ترین انسان کو، جو سخت ترین قوم ہے اسلام کے خلاف جو دشمنی رکھتی ہے، اس کے بادشاہ کو تمہیں دین کی دعوت دینا ہے۔ اب وہ سفر کر کے خراسان کی وادیوں سے سفر کر کے تگودار خان اس ظالم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، اس نے دیکھا ایک مومن سر سے پیر تک سنت کے مطابق اس کا چہرہ ہے، سنت کے مطابق اس کا لباس ہے، وہ سر سے پیر تک بالکل باشرح ہے، سارا کا سارا سنت کے طریقے سے وہ آیا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ اس کا مذاق اڑاؤں۔ اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ میرے پاس ایک کتا ہے، کیا تمہارے چہرے کے جو داڑھی کے بال ہے کیا یہ اچھے ہیں، یا نعوذ باللہ میرے کتے کی جو دم ہے وہ اچھی ہے؟ اس نے اسلام کا مذاق اڑانا چاہا، سنت رسول کا مذاق اڑانا چاہا، مذاق کے طور پر اس نے یہ بات کہی۔ اب وہ جو بزرگ اس خراسان کی وادیوں سے آئے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ، جا کر اس کو دین کی طرف بلاؤ۔ اتنے سخت ترین الفاظ اس نے کہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غصے میں آ جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جلال میں آ جاتے اور اس کو سخت ترین بات کہتے، اس کو سخت ترین الفاظ میں اس کو ڈانٹتے، اس پر غصہ ہوتے، اس کو برا بھلا کہتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ غصے سے اکثر جو حالات بننے والے ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، جو حالات صحیح ہونے والے ہوتے ہیں انسان کی سختی سے، اس کے غصے سے بننے والے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسے الفاظ سن کر بھی اس سے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ میری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا اس کتے کی دم، تو اس کا جواب سن لیجئے کہ جس طرح سے یہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہے، اسی طرح میں بھی اپنے رب کا کتا ہوں۔ اگر میں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا تو میں اچھا، اگر میں اپنے رب کے حکم پر عمل نہ کیا تو پھر میں اس کتے سے بھی زیادہ بدترین انسان ہوں۔ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں جواب دیا کہ جو انسان ہوتا ہے، بندے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک جانور جس کو اگر کوئی شخص 2-3 مرتبہ روٹی ڈالے تو وہ اس کی دہلیز کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کے گھر کو نہیں چھوڑتا۔ جب وہ روٹی ڈالنے والے کو دیکھتا ہے تو وہ جانور ہو کر، کتا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پتھر بھی مارے تو وہ اس کی دہلیز کو نہیں چھوڑتا، اس کا گھر نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک کتے کی عادت ہے۔ اللہ نے انسان ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے۔ جو رب جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر دن ہمیں روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، جسم اور صلاحیت دے رہا ہے، ہمیں صحت عطا کر رہا ہے، تندرستی عطا کر رہا ہے، جو رب ہمارے جسموں میں طاقت اور قوت عطا کر رہا ہے، جس کے ہزاروں احسان ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس رب کے احسانات کو یاد کر کے کبھی ہم اس کی دہلیز پر آتے نہیں، اس رب کے احسانات کو یاد کر کے کبھی ہم اس کے گھر میں آ کر اپنا سر نہیں جھکاتے، اس رب کے احسانات کو یاد کر کے کبھی ہم اس رب کو یاد کر کے روتے نہیں، آنسو بہاتے نہیں، اس کے در پر گڑ گڑاتے نہیں، اس کے در پر آ کر کبھی دعا مانگتے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کا رزق کھائے، اس کی روزی کھائے، اس کی صحت کو لے، اس رب کی تندرستی کو حاصل کرے، اس رب کی دی ہوئی زندگی کو لے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کی عبادت کا پابند نہیں تو وہ کتے سے بھی بدترین ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، اپنے مالک کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، اگر نہیں تو مجھ سے اچھا آپ کا کتا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بڑا ظالم تھا، سخت دل انسان تھا، لیکن یہ نرمی الفاظ، یہ محبت بھرے الفاظ اس کے دل پر اتنا
اثر کر گئے۔ اس نے کہا آپ میرے دربار میں آئے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے، تو آپ میرے مہمان بن گئے، تو لہٰذا آپ یہیں پر رہیں گے، میرے دربار میں ہی، میرے مکان، میرے محل میں رہیں گے، یہاں سے آپ دوسرے مقام پر نہیں جائیں گے۔ اس نے اس بزرگ کو اپنے ہی محل میں رکھ لیا، ہر رات ان سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا، وہ بہت ہی محبت سے، نرمی سے اسے دین کی باتیں سناتے، اللہ رسول کی باتیں سناتے۔ چند دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس نرم اور محبت بھرے الفاظ کے صدقے میں اس کے دل کو بدل دیا۔ ایک دن اس نے آ کر اس بزرگ سے کہا کہ میرے باپ دادا نے اپنی تلوار کو ہمیشہ کلمہ پڑھنے والوں کے خون سے رنگین کیا ہے، میرے والد اور میرے دادا نے لاکھوں مومنوں کا قتل عام کیا ہے، لیکن آپ کے زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے دل پر ایسے اثر کر گئے، میرا دل کہہ رہا ہے میں بھی وہی کلمہ پڑھوں جو آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی مومن بن جاؤں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور جو اسلام کے خلاف اپنی فوج لے کر جاتا تھا، اب اپنی ساری فوج کو کہنے لگا تم بھی مومن بن جاؤ، تم بھی کلمہ پڑھو، اور اپنی ساری فوج سے اور اپنی قوم سے کہنے لگا آج سے ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ اسلام جس ملک میں نہیں ہے وہاں پر جا کر ہم دین کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں، ہم اسلام کو عام کریں، اسلام پھیلائیں، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو پہلے زندگی کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا، مگر اس نے ایک بزرگ کے اخلاق کو دیکھا، ایک بزرگ کے محبت بھرے الفاظ کو دیکھا، ان کی زبان سے نکلنے والے نرم الفاظ کو دیکھا، تو دل پر اتنا اثر کر گئے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لیا۔ تو اس حکایت پر، اس واقعے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ محبت اور نرمی یہ کتنا اثر کرتی ہے، یہ کتنا اثر کرتی ہے کسی سخت ترین دل والے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اگر وہ اسی وقت میں جلال میں آتے اور غصے میں آ کر کہتے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا الفاظ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، ایسے الفاظ تو کیسے کہہ سکتا ہے، اگر وہ جلال میں آ کر یہ بات کہہ دیتے تو اس کو اسلام نصیب نہیں ہوتا، اس کی ساری قوم کو اسلام نصیب نہیں ہوتا، اس کی ساری ہزاروں کی فوج کو اسلام نصیب نہیں ہوتا۔ اس کو اسلام جو ملا وہ صرف اور صرف اس اللہ والے کی نرم طبیعت سے اور اللہ والے کی محبت بھرے الفاظ سے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ بندے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو صحیح کرے، اپنے اخلاق کو صحیح کرے، اپنے دل کو صحیح کرے، اپنی نیتوں کو صحیح کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے کے دیکھے جانے والے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے بندے کی نیت کو، اس کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ نیت اگر صحیح رہی، ارادہ اگر صحیح رہا، دل اگر صاف رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پر اسے پہاڑ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر نیت صحیح نہ ہو، اگر دل کا ارادہ صحیح نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ برابر بھی نیکی کر لے، اس کو ایک ذرہ برابر بھی ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ خدا نے فرمایا کہ بندوں نہ تمہارا گوشت میرے پاس آتا ہے۔ قربانی کے وقت میں اللہ نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے قربانی دے دی، قربانی دینے کے بعد اس کو گوشت کو تقسیم کر دیا، گوشت کو کھا لیا، تو رب نے فرمایا نہ تمہاری قربانی کا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری نیت، تمہارا دل کا ارادہ، تمہارا مقصد، کس نیت سے تم نے قربانی کی وہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ میں تمہاری نیتوں کو دیکھ کر ثواب عطا کرتا ہوں، تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھ کر ثواب عطا کرتا ہوں۔ بندہ اور انسان تو صرف وہی دیکھتا ہے جو ہم دکھاتے ہیں، اور اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں جو باتیں اور جو راز، جو نیتیں، جو مقصد چھپا کر جو کرتے ہیں، اللہ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے انہوں نے کھونٹی ماری، تو دوسرے صحابی اس کو نکال کر پھینک دیے، تو دونوں میں آپس میں بحث ہوئی، جھگڑا ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے تمہیں یہ کھونٹی مارنا نہیں چاہیے، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہیں پر ایک کھونٹی ماروں گا۔
دونوں میں بحث ہوئی، بحث اتنی بڑی کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے جھگڑے کا کیا مقصد ہے، کس بات پر تمہارے درمیان یہ جھگڑا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے کھونٹی ماری اور میں نے کہا کہ یہاں مت مارو تو یہ مجھ سے جھگڑنے لگے۔ حضور نے صحابی سے پوچھا جو وہاں کھونٹی مار رہے تھے، کہا کہ تم یہاں پر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور لوگ دور دراز مقام سے سواریوں پر آتے ہیں اور ان کی سواری باندھنے کے لیے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، سواری کھلا چھوڑ کر آ کر نماز پڑھیں گے تو سواری بھاگ جائے گی تو سکون سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تو میں نے چاہا یہاں پر اگر کھوٹی ماروں گا تو جو لوگ سواریوں پر سوار ہو کر آتے ہیں اپنی سواریوں کو یہاں پر باندھ دیں گے، جب وہ یہاں پر باندھیں گے تو سکون سے آ کر نماز پڑھ سکیں گے، سکون سے آ کر آپ کی باتیں سن سکیں گے، ان کی سواری بھاگے گی نہیں۔ اگر نہیں باندھیں گے تو ان کا دل نماز میں نہیں رہے گا، ان کا ذہن یہی سوچتا رہے گا کہ میری سواری باہر کھڑی ہے یا بھاگ گئی، اس نیت سے میں کھوٹی مار رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہاری نیت پر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، تمہاری نیت چونکہ بہت اچھی ہے اللہ نے تمہیں ثواب عطا کر دیا۔ اب دوسرے صحابی کو پوچھا کہ تم نے کیوں اس کھونٹی کو بار بار نکال کر پھینکا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ لوگ عشاء میں، فجر میں، اندھارے میں نماز کے لیے مسجد کو آتے ہیں، جب کوئی اندھیرے میں آئے اور اچانک سے اس کے پیر کو یہ کھونٹی لگ جائے تو اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اندھیرے میں یہ کھونٹی نہ لگ جائے، کسی کے پیر کو زخم نہ آ جائے، اسی لیے میں نے اس کو نکال کر پھینکا۔ حضور نے فرمایا تمہاری نیت بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ثواب عطا فرما دیا، تمہیں بھی رب نے ثواب عطا کیا اور تمہیں بھی اللہ نے ثواب عطا کیا۔ کیوں؟ دونوں کی نیت نیک تھی، دونوں کے دل کا ارادہ نیک تھا، کسی کے دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، اللہ نے ان کی نیت کے صدقے میں ان دونوں کو بھی ثواب عطا فرما دیا۔ اگر یہ نیت ہی درست نہ ہو، دل کا ارادہ اگر درست نہ ہو، اس کو صحیح نہ رکھ کر ہم دکھنے والے جو عبادتیں، لوگوں کو نظر آنے والے اعمال کتنے بھی اچھے کیوں نہ کر لے، کتنے بھی بڑے کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا جائے گا جو شہید ہوگا، اللہ کی راہ میں جس نے اپنا سر کٹایا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں طاقت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، بہادری دی تھی، لڑنے کا جذبہ عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے مالک و مولا، تو نے جو مجھے عطا کیا، طاقت، بہادری، لڑنے کا جذبہ، وہ سب کچھ میں نے تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تیری طاقت کو لے کر گھر میں نہیں بیٹھا، تیری بہادری کو لے کر گھر میں نہیں بیٹھا، میں میدان جنگ میں گیا، تیری دی ہوئی طاقت کو کفار و مشرکین کے مقابلے میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیا، سر کٹا دیا۔ آج تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مولا مجھے شہادت کا ثواب عطا فرما۔ شہید کو جو تو اجر عطا کرتا ہے، جو درجہ عطا کرتا ہے، وہ اجر اور وہ رتبہ اور درجہ مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرماتے ہیں کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا کہ مولا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں میدان محشر میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، تیری بارگاہ میں لڑتے ہوئے دیکھا، میدان جنگ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، مولا تو انہیں بھی تو پوچھ لے اگر میں جھوٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لوگوں نے وہی دیکھا جو تو نے دکھایا، میں نے وہ دیکھا جو تو نے اپنے دل میں چھپایا۔ وہ پوچھے گا کہ مولا میں نے کیا چھپایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے تو یقیناً میدان جنگ میں آیا ضرور تھا، تو کفار و مشرکین کے مقابلے میں لڑا ضرور تھا، تو نے اپنی جان قربان کی ضرور، یہ سچ ہے، لیکن تیرے شہید ہونے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ تو کتنا بڑا بہادر ہے، دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ تجھ میں کتنی طاقت اور قوت ہے، اس لیے تو میدان جنگ میں آیا تھا۔ تو نے یقیناً اپنا خون بہایا، یقیناً اپنا سر کٹایا، مگر اس کا مقصد لوگوں کی زبان سے اپنے لیے تعریفیں سننا تھا، لوگوں کی زبان سے اپنے لیے واہ واہی سننا تھا، لوگوں کی زبان سے اپنے لیے شہید کا لقب سننا تھا۔ یہ دکھاوے کے لیے
تو نے یہ قربانی دی ہے، اور میری بارگاہ میں جو دکھاوا لے کر آتا ہے اس کو ثواب عطا نہیں کرتا، اس کو جہنم کا عذاب عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول نہیں فرمائے گا، فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اس کو ڈال دو۔ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کتنی بڑی عبادت شہادت کہ جس میں بندے نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اپنی جان قربان کرنے کے بعد اس کو کیا ملا؟ جہنم مل رہی ہے۔ شہید ہونے کے بعد جہنم کیوں جہنم مل رہی ہے؟ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، اس کے دل کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، اس کی نیت صرف دکھاوا تھا، لوگوں سے تعریفیں سننا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ جس عبادت میں دکھاوا آ جائے، لوگوں سے تعریف سننا آ جائے۔ پھر ایک دوسرے بندے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے بندے، میں نے دنیا میں تجھے بے انتہا مال و دولت عطا فرمائی، تو نے میری دی ہوئی مال و دولت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا، جس مقام پر خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا تھا میں نے تمام جگہوں پر خرچ کیا، ایک جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ جس مقام پر خرچ کرنا تھا میں نے تیرے گھر کی تعمیر میں خرچ کیا، میں نے یتیموں پر خرچ کیا، میں نے مسکینوں پر خرچ کیا، میں نے بیواؤں پر خرچ کیا، بے سہاروں پر خرچ کیا، بھوکوں پر خرچ کیا، پیاسوں پر خرچ کیا، ہر اس مقام پر خرچ کیا جہاں خرچ کرنے سے تو راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میدان محشر میں وہ لوگ بھی حاضر ہیں میں نے جن کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقیناً تو نے میرا مال خرچ کیا، تو نے لوگوں کی مدد ضرور کی، مگر تیرا مقصد یہ تھا کہ تو ان کی زبان سے اپنے لیے تعریف سننا چاہتا تھا، تو یہ سننا چاہتا تھا کہ کتنا سخی انسان ہے، لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہے یہ سننا چاہتا تھا، یہ لوگوں کی کتنی بھلائی کرتا ہے یہ سننا چاہتا تھا، یہ کیسے کتنی صدقہ کرتا ہے، کتنا خیرات کرتا ہے، تو یہ سننا چاہتا تھا۔ اس نیت سے تو نے خیرات کیا، اس نیت سے تو نے صدقہ کیا، اسی لیے آج میں نہ تیرے صدقے کو قبول کرتا ہوں نہ تیری خیرات کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے سیدھے لے جا کر جہنم میں داخل کر دو۔ زندگی بھر جو مال خرچ کیا وہ سارا خرچ کرنا بیکار ہو گیا، زندگی بھر جو خیرات اور صدقہ کیا، جو مسکین اور یتیموں کی مدد کی، اللہ کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہوا بلکہ اس کو جہنم ملی۔ کس وجہ سے جہنم ملی؟ بس ایک ہی وجہ سے، اس کی نیت بالکل اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، اس کی نیت دنیا والوں کو دکھانا تھا، اس کی نیت دنیا والوں سے تعریفیں حاصل کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، جس کی آواز بڑی پیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے بڑی پیاری اور خوبصورت آواز عطا فرمائی، تو نے اس آواز کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا، میں اپنی زندگی بھر قرآن پڑھتا تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، تو نے یقیناً قرآن پڑھا، لیکن تیرے قرآن پڑھنے کا مقصد نہ مجھے راضی کرنا تھا، نہ تیرے قرآن پڑھنے کا مقصد مجھے خوش کرنا تھا۔ تو نے قرآن اس لیے پڑھا لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ واہ واہی کرے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیری اچھائی کو بیان کرے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں یہ کتنا بہترین قاری ہے، یہ کتنا بہترین طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، اس لیے تو نے قرآن پڑھا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ اس بندے کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب قابل توجہ بات یہاں پر یہ ہے، 3 عبادتیں، ایک سب سے پہلے شہادت، شہید یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اتنی ساری عبادتیں کرنے کے باوجود بھی ان بندوں کو نہ اجر ملا، نہ ثواب ملا، نہ نیکیاں ملی، نہ جنت ملی، نہ جنت کے درجات ملے، نہ جنت میں اونچے مقامات ملے، نہ جنت کی نعمتیں ملی، نہ اللہ راضی ہوا، نہ رسول راضی ہوئے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ ایک ہی تھی،
کہ نہ نیت اچھی تھی، نہ دل اچھا تھا، نہ مقصد اچھا تھا، نہ دل کا ارادہ صحیح تھا، نہ نیت صحیح تھی۔ یہ صحیح نہ ہو تو سب کچھ برباد ہے۔ شیطان سب سے پہلے بندے کی نیت کو برباد کرتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت بنیاد ہے۔ اسلامی جتنی عبادتیں ہیں، ہم جو عبادت کریں، کلمہ پڑھ کر جو بھی عبادت کریں گے مرنے تک، وہ ساری عبادتوں کی بنیاد نیت ہے۔ اگر یہ بنیاد ہماری نیت کمزور ہو گئی، عمارت جتنی بھی بلند بنا لے وہ گر جائے گی۔ اگر ہماری بنیاد جو نیت ہے، جو دل ہے، جو دل کا ارادہ ہے، مقصد ہے، اگر یہ صحیح رہا، دل کو ہم نے ایسے بنا لیا کہ چاہے میں جو بھی کروں وہ صرف اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میرا روزہ اللہ کے لیے، میرا صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، میرا سونا اللہ کے لیے، میرا کھانا پینا اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ اس کے رسول کے لیے، میرا سانس لینا اللہ اس کے رسول کے لیے، میرا کاروبار کرنا اللہ اس کے رسول کے لیے۔ سب کچھ جب بندہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر جاتا ہے۔ وہ جو کرے دل میں یہ نیت کر کے کہ میں جو کر رہا ہوں صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، سوئے یہ سوچ کر کہ سونا سنت ہے، حضور کی سنت ہے اسی لیے میں سو رہا ہوں، وہ جب تک سوئے گا اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ کھا رہا ہے اس نیت سے، کھانا حضور کی سنت ہے، وہ جب تک کھائے گا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پانی اس لیے پی رہا ہے کہ یہ سوچ کر اس نیت سے پانی پی رہا ہے، حضور نے پانی پیا ہے، پانی پینا سنت ہے، سنت طریقے سے پی رہا ہے، اس کا پانی پینا بھی عبادت ہے۔ چل رہا ہے اس نیت سے کہ چلنا حضور کی سنت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے۔ وہ کاروبار اور تجارت کر رہا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے کاروبار تجارت کی ہے، اس سنت کو نیت دل میں رکھ کر وہ کاروبار کرے، اس کا کاروبار کرنا بھی بندے کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ زندگی کا جو لمحہ گزرے اگر نیت اور مقصد اللہ کو راضی کرنے کا بن جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں، نیت صحیح نہ ہو، دل کا ارادہ صحیح نہ ہو، مقصد صحیح نہ ہو، کچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور جب الحزن کیا ہے؟ فرمانے لگے جب الحزن جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک ایسی وادی ہے اس کا عذاب اور اس وادی کا جو آگ ہے، آگ کی جو سختی ہے، آگ کی جو گرمی ہے اس وادی کی، خود جہنم دن میں 400 مرتبہ اللہ سے اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی آگ جس جب الحزن کی آگ سے، اس کے عذاب سے 400 مرتبہ پناہ مانگے وہ کیسی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ نے جب یہ ذکر کیا صحابہ کرام دنگ رہ گئے اور عرض کیا کہ آقا ایسی دہکتی ہوئی آگ اور عذاب میں اللہ کن لوگوں کو داخل فرمائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، اللہ ایسے لوگوں کو اس آگ میں داخل فرمائے گا جن کا مقصد صرف دنیا تھی، صرف دنیا سے تعریفیں سننا تھا، دنیا والوں کو دکھانا تھا، جو اس لیے دنیا میں نیک کام کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ ایسے لوگوں کو جب الحزن والی وادی میں داخل کرے گا جس کے عذاب سے، جس کی آگ سے جہنم کی آگ خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے دکھاوا کرنا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے دنیا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا۔ ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے دکھنے والی چیزوں کو اچھا کرتے ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہے جیسے انسان کا لباس ہے، انسان کے جسم ہے، یہ جو نظر آنے والی چیزوں کو اچھا سنوار کر سجا کر رکھتے ہیں، لیکن جو نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی وہ انسان کا دل ہوتا ہے جو کبھی بندے کو نظر آتا ہی نہیں، جو نظر آتا نہیں لیکن اس چیز کو جو سنوار لیتا ہے اللہ اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، نبی بھی بنایا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیاوی بادشاہت بھی عطا فرمائی، آپ کا حکم پرندوں پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، ساری مخلوق جتنی مخلوقات ہے
زمین اور آسمان کی ہر چیز کو اللہ نے آپ کے حکم کے تابع بنا دیا تھا۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ آپ کے حکم کا تابع دار تھا، آپ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، اور آپ کے دور میں اتنا انصاف تھا کہ آپ دھوکہ دینے پر سخت ترین سزا دیتے تھے۔ تو اسی لیے آپ کے زمانے میں لوگ بہت ہی کم کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اتنا امن تھا کہ بھیڑ اور بکری، بھیڑیا ہمیشہ بکری پر حملہ کرتا ہے، لیکن اتنا پرامن ماحول تھا، اتنا امن اور سلامتی اور سکون تھا کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ہی نہر کے کنارے پر ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، دونوں ایک ہی ساتھ رہتے تھے، اتنا ایک دوسرے میں محبت تھی۔ ایک شخص جو چڑیوں کا شکار کرنے کے لیے جو شکاری کا لباس پہن کر ایک اپنے کاندھے پر جال ڈال کر وہ جنگل کی طرف نکلا، چڑیا نے جب دیکھا کہ یہ شخص ہمارا شکار کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ساری کی ساری اسے دیکھ کر اڑ گئی۔ وہ پہلے دن گیا خالی ہاتھ لوٹ آیا، دوسرے دن اس نے پھر کوشش کی، وہی جال اپنے کاندھے پر ڈال لیا، اور اس نے لباس بھی پہن لیا، لباس بھی بالکل شکار کرنے والوں کا پہن کر جنگل کی طرف گیا۔ جب چڑیاؤں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا شکار کرنے کے لیے آیا ہے، لباس پہن کر جال ڈال کر اڑ کر چلی گئی۔ دوسرے دن بھی ناکام ہو کر واپس آیا، سوچا کہ کیا کرے کہ جس سے چڑیاؤں کو ایسے پکڑیں کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ان کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے سب سے پہلے اپنا لباس اتار دیا، جو شکار کا لباس وہ پہنتا تھا، اس نے اپنا شکار کا لباس اتار دیا، اور سر سے لے کر پیر تک بزرگوں کا لباس پہن لیا، سر پر عمامہ رکھ لیا، بڑا سا جھبا اس نے پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح لے لی، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے جنگل کی طرف وہ نکل گیا۔ اور اپنے ہاتھ کے نیچے اس نے چھری چھپائی ہوئی تھی، اپنی آستین کے اندر چھری رکھ لی، اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، اور بزرگوں کی طرح لباس پہنا، چہرہ بنا لیا، اور جھبا پہن لیا، عمامہ ڈال لیا، اللہ کا ذکر تسبیح کرتے کرتے جنگل کی طرف آیا۔ ایک مقام پر کئی ساری چڑیائیں کچھ وہ دانا کھا رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، تو ان میں سے ایک چڑیا نے کہا کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، دیکھو تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سر پر عمامہ بھی ہے، اور بزرگوں کا لباس بھی ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں کریں گے، یہ کوئی اللہ والے نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے اڑی نہیں، ساری چڑیائیں وہیں پر بیٹھ کر وہ دانے کو کھا رہی تھی کہ اچانک سے اس شکاری نے اپنے آستین سے چھری کو نکالا، اور ان تمام چڑیاؤں پر اس نے اپنی چھری پھینک دی۔ یہ وہ چھری پھینکنا ہی تھا، ان میں سے ایک جو چڑیا تھی وہ زخمی ہو کر نیچے گری، اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور اس کو آگ پر بھون لیا، کھا لیا۔ تمام چڑیائیں اڑ گئیں، اور انہوں نے کہا یہ کیسا دھوکے باز انسان ہے کہ ہم نے تو اس کو بہت بڑا بزرگ سمجھا، ہم نے تو اس کو ولی سمجھا، زبان پر اللہ کا ذکر، ہاتھ میں تسبیح، سر پر عمامہ، اور لباس اولیاء کی طرح، اتنا سب کچھ اولیاء کی طرح پہن کر یہ آیا ہوا ہے، ہم نے تو کیا سمجھا تھا، لیکن یہ کیا نکلا۔ تمام چڑیائیں تعجب کرنے لگی۔ ان میں سے ایک چڑیا سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ حضور، ایک شخص جو شکاری جس نے ایک چڑیا کو مار دیا، اور جس کو اس نے مارا وہ میرا شوہر تھا، اس کو مار کر ذبح کر کے بھون کر اس نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، اس سے پوچھا یہ چڑیا آ کر تمہاری شکایت کر رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہاں، آپ کی شریعت میں حلال پرندوں کا گوشت کھانا ہو تو اس کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت ہے، میں نے تو آپ کی شریعت کے مطابق عمل کیا، آپ کی شریعت میں تو ہے یہ لکھا ہوا حلال پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے انہیں شکار کر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، میں نے بھی تو شکار کر کے ذبح کر کے کھایا، اس میں کیا گناہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چڑیا سے کہا کہ یقیناً اس نے
میری شریعت کے مطابق عمل کیا، اس میں گناہ کیا ہے؟ اس چڑیا نے کہا کہ حضور ہاں یہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ جن پرندوں کا گوشت حلال ہے انہیں شکار کر کے ذبح کر کے بالکل کھایا جا سکتا ہے، مگر مجھے شکایت اس کے ذبح کرنے سے نہیں ہے، اس کے کھانے سے نہیں ہے، مجھے جو شکایت ہے اس نے اللہ والوں کا لباس پہن کر ہمیں دھوکہ دے کر جو شکار کیا، اس کے دھوکہ دینے سے مجھے شکایت ہے۔ اگر یہ شکاریوں کی طرح لباس پہن کے کاندھے پر جال ڈال کر آتا تو ہم دیکھ لیتے اور سمجھ کر ہم اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرتے، مگر اس نے اللہ والوں کا لباس پہنا اور ہمیں دھوکہ دے کر اس نے جو ہمارا شکار کیا، اس کے دھوکہ دینے سے ہمیں شکایت ہے۔ یہ دھوکہ دینا یہ تو گناہ ہے، اس نے دھوکے سے کیوں ہمارا شکار کیا؟ سیدھے سیدھے شکار کر دیتا تو ہم بھی اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو اس چڑیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک قانون بنائیں، آپ قانون بنائیں کہ آپ کی سلطنت میں اگر کوئی شکاری کسی چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ شکاری کا لباس پہن کر آ کر شکار کرے، بزرگوں کا لباس پہن کر اگر کوئی شکار کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی، آپ یہ قانون بنا دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چڑیا کے کہنے پر آپ نے قانون بنا دیا کہ آپ کی سلطنت میں اگر کوئی بزرگوں کا اللہ والوں کا لباس پہن کر شکار کرے گا تو اسے سزا مل جائے گی۔ حضرت مولانا روم یہ واقعہ لکھ کر مولانا روم بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے شکاری ایک بزرگ کا لباس پہن کر آیا اور بے چڑیا نے اس کے اللہ اللہ کی آواز سن کر وہ دھوکے میں آ گئی، شکاری کا لباس دیکھ کر دھوکے میں آ گئی اور جان گنوا بیٹھی۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں اگر تم لباس دیکھ کر دھوکے میں آ جاؤ گے، اگر تم کسی کی زبان سے اللہ کا نام سن کر اگر تم دھوکے میں آ جاؤ گے، کسی کا چہرہ دیکھ کر تم دھوکے میں آ جاؤ گے، چڑیا کی تو جان گئی تھی، تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اگر ہم صرف اوپر دیکھیں کہ ایک شخص بہت ہی سنت کا پابند ہے، اس کا لباس عالموں کی طرح، بزرگوں کی طرح، چہرہ بزرگوں کی طرح، صرف سر سے لے کر پیر تک اس کا لباس دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر اگر دھوکے میں آ گئے تو جان نہیں، ایمان چلا جائے گا۔ جان اگر چلی جائے تو بندے کے لیے تو خبر میں تو زندگی ہے، قیامت میں زندگی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہی عذاب ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہر کوئی اللہ کا نام لینے والا وہ ہمیں سیدھی راہ پر لے کر نہیں جاتا۔ ہر کوئی بزرگوں کا لباس پہن کر اور علماء کا لباس پہن کر، اولیاء کا لباس پہن کر، جبہ پہن کر، امامہ پہن کر اور سنت کے مطابق چہرہ رکھ کر اگر کوئی آ جائے وہ ہمیں سیدھی راہ پر لے کر نہیں جاتا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے، جو ہمیں اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہے، اگر اس کی عبادت میں، اگر اس کی زبان پر نبی کا عشق، نبی کا ادب ہے تو یقیناً اس سے دین سیکھنا بالکل درست ہے۔ اگر وہ دین کی بات تو کرے، اللہ رسول کی بات تو کرے، مگر اس کے دل میں ادب رسول نہ ہو، ادب اولیاء نہ ہو، اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو، محبت مصطفیٰ نہ ہو، محبت اولیاء اس کے دل میں نہ ہو، اور وہ دین کی بات کر رہا ہو، ایسا دین کی بات کرنے والا یہ انسان کے ایمان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول نہیں، جس کے دل میں محبت اولیاء نہیں، جس کے دل میں نبی کا ادب نہیں، اگر وہ دین سکھائے، دین کی بات کرے، اور جو کوئی اس سے دین سیکھے گا نبی کے گستاخ سے، نبی کی بے ادبی کرنے والے سے، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کا لباس دیکھ کر اس سے دین سیکھیں گے تو دین بھی چلا جائے گا، دنیا بھی برباد، دین بھی برباد، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو چہرے سے، لباس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اگر ہمیں پرکھنا ہے، جانچنا ہے یقیناً یہ حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ دین کی صحیح راہ ہمیں بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے دیکھو اس کی زبان پر کیا محبت رسول ہے یا نہیں، اس کے دل میں ادب رسول ہے یا نہیں، عاشق اولیاء ہے یا نہیں، اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے یا نہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی عاشق رسول اور عاشق اولیاء اگر وہ ہے
دل میں ادب رسول ادب اولیاء ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ چاہے جتنی عبادت کر لے، وہ چاہے جتنی نماز کیوں نہ پڑھ لے، وہ چاہے دین کی جتنی اچھی باتیں کیوں نہ کر لے، اگر نبی کی محبت نہیں، نبی کا ادب نہیں، نبی کا عشق نہیں، اولیاء کرام کی تعظیم نہیں، اولیاء کرام کا احترام نہیں، اولیاء کرام سے عقیدت نہیں، اولیاء کا ادب نہیں، تو اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء و اولیاء کی محبت اور ادب کے صدقے میں بندے کو کئی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اگر یہی محبت ادب نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا۔ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا خبر میں دیکھا کہ اس کو دفنائے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ کئی سال ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک طرف سے قبر کی مٹی گر گئی ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ گلاب کی 2 ڈالیاں اس میت کے جسم کو لپیٹی ہوئی ہیں اور 2 پھول اس کے ناک کے نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سوچا کتنی پیاری میت ہے، کتنا پیارا یہ بندہ ہے، اس نے دنیا میں کتنے اچھے کام کیے ہوں گے کہ گلاب کی 2 ڈالیاں اس کے جسم پر لگی ہوئی ہیں اور لپٹی ہوئی ہیں اور 2 پھول اس کے ناک کے نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھا کہ قبر سے آہستہ آہستہ مٹی گر رہی تھی، آہستہ آہستہ مٹی ہٹ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا یہاں پانی کی وجہ سے قبر نرم ہو رہی ہے، ہم اس مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر اس شخص کو دفن کر دیں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے اس میت کو، اس کا جسم نکالا اور دوسرے مقام پر اس کو رکھا۔ اب اس پر مٹی ڈال ہی رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کو 2 بڑے اژدے لپیٹے ہوئے ہیں اور وہ اژدے اپنے پھنوں سے اس کے چہرے کو مار رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے اسی میت کو ایک دوسرے مقام پر دیکھا تو گلاب کی 2 ڈالیوں میں لپٹا ہوا، ناک کی نتنوں پر 2 پھول اس کے تھے، اب اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر اس کو رکھے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 اژدے اس کے جسم پر لپیٹے ہوئے ہیں اور تھنوں سے اس کو مار رہے ہیں۔ یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہو۔ وہ سیدھے اس زمانے کے جو ایک بہت بڑے عالم دین اور صوفی تھے ان کے پاس گئے اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی، انسان تو وہی ہے، میت تو وہی ہے، مگر اس کی جگہ بدلی تو اس کی حالت ہی بدل گئی، ایک طرف گلاب کی ڈالیاں اور دوسری طرف دفنانے سے 2 اژدے جسم پر لپٹے ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ پہلے اس کی قبر جہاں پر رکھی ہوئی تھی وہاں پر بھی اسے 2 اژدے لپیٹے ہوئے تھے، مگر اس کی قبر کے قریب ایک اللہ کے ولی کی مزار تھی، مولا نے اس ولی کے صدقے میں ان اژدوں کو گلاب کی ڈالیاں بنا دیا تھا۔ وہ ایک بزرگ وہاں پر دفن تھے، اس بزرگ کی مزار کے صدقے میں، اس ولی کی مزار کے صدقے میں جو اس پر عذاب ہو رہا تھا، جو اژدے اسے لپیٹے ہوئے تھے، اللہ نے ان اژدوں کو اس بزرگ کے صدقے میں، اس ولی کے صدقے میں مولا نے گلاب کی 2 ڈالیاں بنا دی۔ وہ عذاب اللہ کا رحمت بن گیا۔ جیسے ہی تم نے اس میت کو اس ولی کی مزار سے دور لے جا کر دفنایا تو اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ گئی، اب وہ عذاب اس کا ہو رہا ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ اس کا عذاب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس میت کو عذاب نہ ہو، اس میت پر اللہ کی رحمت ہو، تو اس ولی کی مزار کے قریب لے جا کر دفن کر دو جہاں وہ پہلے تھا۔ اللہ اس بزرگ کے صدقے میں ہی اس کے عذاب کو رحمت میں بدلے گا، ان 2 اژدوں کو خدا گلاب کی 2 ڈالیاں بنا دے گا، فوراً اسے لے جا کر وہیں پر دفن کر دو۔ جب لوگوں نے اس دوسرے مقام سے اس کو اٹھایا اور لے جا کر وہ جہاں تھا وہاں پر اس کو رکھا، رکھنے کے بعد مٹی ڈال رہے تھے تو دیکھا وہی 2 اژدے گلاب کی ڈالیاں بن چکی ہیں اور ان کے 2 پھن 2 گلاب کے پھول بن کر اس کے ناک کے نتنوں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے قریب رہنے والوں پر بھی عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو
بزرگوں اور نیک لوگوں کے پاس دفن کیا کرو، نیک لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس اپنی میتوں کو، اپنے مردوں کو دفن کرو کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس میت پر سے عذاب کو اٹھا لے گا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس میت کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اللہ والوں کی عقیدت، اللہ والوں سے محبت، بزرگان دین کے جو ہمارے دلوں میں تعظیم ہوتی ہے، اس عقیدت اور محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن محبت بزرگان دین سے سچی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّا۔ حدیث قدسی خدا فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرنے کو واجب کر لیتا ہوں جو میرے اولیاء سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے کو خود پر واجب کر لیتا ہوں۔ اور پھر رب نے فرمایا والمتبازلین فیّا والمتزاورین فیّا، جو میرے ولی کی زیارت کو جاتا ہے اس سے محبت کرنے کو میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں۔ جو ولی کی محبت میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں اس سے محبت کرنے کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں۔ تو ولی کی محبت میں خرچ کرنے والے سے خدا محبت کرتا ہے، ولی کی محبت میں اپنا وقت لگانے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، ولی کی محبت میں اپنی جان و مال کو قربان کرنے سے خدا کی محبت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ بزرگان دین کی عقیدتیں، بزرگان دین کی محبتیں دنیا میں بھی کام آتی ہے، قیامت کے دن بھی کام آتی ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں 25ویں پارے میں فرمایا الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ خدا نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا سارے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب بندوں کا لیتا رہے گا، جب حساب و کتاب شروع ہوگا ہر ایک بندہ کانپ رہا ہوگا، ہر ایک کو یہی فکر لگی ہوگی کہ پتہ نہیں آج میری عبادتوں کا پلہ وزن ہے یا میرے گناہوں کا پلہ وزن ہے، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا آج مجھے جہنمیوں میں شامل کیا جائے گا یا جنتیوں میں شامل کیا جائے گا۔ ہر بندہ ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا۔ ایک بندے کو ایک نیکی کم آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے تیرے نامہ اعمال میں بتا کتنی عبادتیں ہیں، کتنی گناہ ہے۔ وہ کہے گا کہ مولا مجھے جنتی بننے کے لیے بس ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل گئی تو میں جنتی بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے اب تو ایک نیکی کہاں سے لائے گا؟ وہ کہے گا مولا میدان محشر میں کئی سارے میرے لوگ ہیں، دنیا میں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی، بہت سارے لوگوں پر احسان کیا، میرے کئی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ایک نیکی کیا بات ہے، میں کہیں سے بھی جا کر لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے جا کر جلد سے جلد ایک نیکی لے کر آ۔ وہ جائے گا، سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا کہ اے میری بیوی میں نے تیرے لیے دنیا میں صبح سے شام تک میں نے محنت کی، تیری آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، تیری جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے ہزارہا روپیے قربان کیے تاکہ تیری جائز خواہشات پوری ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ میں نے زندگی بھر تجھے کھلایا، تجھے پلایا، تجھ کو پالا، میں نے تیرے رہن سہن کا انتظام کیا، تیری بیماری کے وقت میں میں نے تیرا علاج کروایا، تیری دوائی پر میں نے ہزارہا روپے خرچ کیے، زندگی بھر کمایا اور زندگی پر تجھ پر لٹایا۔ آج میری سارے احسانات کے بدلے میں بس اپنے نامہ اعمال سے اپنے ہزاروں لاکھوں نیکیوں میں سے ایک نیکی دے دے۔ وہ کہے گی کہ اے میرے شوہر آپ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے، میں مانتی ہوں آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے، لیکن آج آپ جو ایک نیکی مانگ رہے ہیں آپ کو میں ہرگز نہیں دے سکتی۔ جیسے آج آپ کو جہنم کا ڈر ہے اسی طرح مجھے بھی جہنم کا ڈر ہے، مجھے بھی یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا، میرے ساتھ کیا اللہ کا فیصلہ ہوگا، میں نہیں دے سکتے۔ وہ یہاں سے مایوس ہوگا، وہ سیدھے اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، کہے گا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تیری پیدائش سے لے کر تیرے جوان ہونے تک تیری ہر حاجت اور ضرورت کو میں نے پورا کیا، میں نے تیرے کپڑے کا انتظام کیا، تیرے لیے چھت کا انتظام کیا، تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے تیری ہر ضرورت کا انتظام کیا، تیری پڑھائی کا میں نے انتظام کیا۔ تو روتا تھا
میں رات بھر نہیں سوتا تھا، تیری خوشی کی خاطر میں نے اپنی جوانی کو لٹا دیا، تیری خوشی کی خاطر میں نے خود بھوکا رہ کر تجھے کھلایا، خود پرانے کپڑے پہنے تجھے نئے کپڑے پہنائے، میں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، تیری خاطر اپنی ساری زندگی میں نے قربان کی، آج میرے احسانات کے بدلے میں ایک نیکی جو تیرے پاس لاکھوں ہیں ہزاروں ہیں ان میں ایک نیکی دے دے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے والد، آج قیامت کا دن ہے، آج جیسے آپ پریشان ہیں، آپ جہنم سے اللہ سے ڈر رہے ہیں، اسی طرح مجھے بھی اللہ کا خوف ہے، آج میں آپ کو ہرگز ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ مایوس ہوگا، سیدھے سوچے گا کہ چلو یہ تو بیوی اور بچے تھے، میرے ماں باپ جب دنیا میں گرتا تھا میرے ماں باپ بے چین ہو جاتے تھے، کبھی مجھے تکلیف میں میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، آج میرے ماں باپ اس تکلیف میں میری ضرور مدد کریں گے۔ وہ سیدھے آئے گا، اپنے باپ کے پاس آئے گا، اپنے ماں کے پاس آئے گا، وہ دیکھ کر اس سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے، وہ پھر سے ایک دوسری طرف سے آئے گا، وہ پھر دوسری جانب جا رہے ہوں گے، اسے دیکھ کر چہرہ پھیر رہے ہوں گے، راستہ بدل رہے ہوں گے، جگہ بدل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، وہ حیران ہو کر کہے گا اے میری ماں، اے میرے والد، آپ دنیا میں میرے ایک غم پر بے چین ہو جاتے تھے، آج میرے غم کا حال دیکھیے، میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، بلک رہا ہوں، ایسے تڑپتی ہوئی حالت میں دیکھ کر بھی اپنا چہرہ پھیر رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ بیٹا آج ہمیں ڈر ہے کہ تو جس نیکی کو مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اگر وہی نیکی ہمارے لیے کم پڑ جائیں تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اگر ایک نیکی تجھے دے دے تو جو تم مانگنے آیا ہے، ہمارے لیے اگر کم پڑ گئی تو ہمیں کون دے گا؟ بیٹے آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی پریشانی لگی ہے، آج ہم تیری کسی طرح مدد نہیں کر سکتے۔ وہ پریشان ہوگا، سوچے گا میں نے دنیا میں کیا کیا نہیں کیا، میں نے والدین کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں کیا، بیٹی کے لیے کیا نہیں کیا، میں نے اپنی بیوی کے لیے کیا نہیں کیا، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، میں نے تو اپنی ساری زندگی انہی رشتوں میں قربان کر دی، انہی رشتوں کی مدد کرتے ہوئے لگا دی، مگر آج کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا ہے، آج کوئی رشتہ دار کام نہیں آ رہا ہے۔ وہ مایوس ہو کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے کہاں ہے ایک نیکی؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا خالی ہاتھ آیا ہوں، میں جن لوگوں پر بھروسہ اور یقین رکھتا تھا آج سب نے کہہ دیا کہ ہم تجھے ایک نیکی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے آج کے دن اگر کوئی بندہ جنت میں داخل ہوگا تو صرف اور صرف میرے فضل و کرم سے داخل ہوگا، تو نے مجھ سے میرا فضل مانگا نہیں، تو نے مجھ سے میرا کرم مانگا نہیں، تو نے مجھ سے میری رحمت مانگی نہیں، اگر مجھ سے رحمت مانگتا، مجھ سے میرا فضل مانگتا، مجھ سے میرا کرم مانگتا تو میں تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا۔ میرا فضل میرا کرم ہی ہے آج بندے کو جنت میں لے کر جائے گا، ورنہ تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں اس قابل کہاں ہیں کہ میں تمہیں جنت دے دوں؟ بندے کی کون سی نیکی اس قابل ہے کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتے پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کو میرے فضل و کرم سے جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں جائے گا جنت میں، وہ ٹھہر جائے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کا حکم دے دیا، اب جنت کی طرف چل۔ وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے اپنے رب سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرشتے رک جائیں گے، عرض کریں گے کہ مولا یہ بندہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے بتا تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا آج آپ نے فرمایا کہ میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا، لیکن میں تو سمجھ رہا تھا میں نے 500 سال جو عبادت کی ہے وہ کہاں گئی؟ اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کیا، 500 سال میں نے جو دن رات محنت کی جنت کے لیے، جو دن رات میں نے محنت کی آپ کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا میں اپنی عبادت سے جنت میں نہیں جا رہا؟ کیا 500 سال کی میری نمازیں عبادتیں بیکار ہو گئی؟ کیا میری 500 سال کی نیکیوں کی وجہ سے مجھے جنت نہیں مل رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے آج تیری 500 سال کی عبادت کی حقیقت کیا ہے تجھے بتاتا ہوں۔
تیری حقیقت جو تو نے عبادت کی ہے وہ کیا ہے، آج میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے پہلے میرا حکم تھا جنت میں لے جانے کا، اب میرا حکم ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ ڈر کر گھبرا جائے گا، فرشتوں کو اللہ کا حکم ہو جائے گا، فرشتے پکڑ کر اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اس میں اور جہنم میں 500 سال کی دوری ہوگی۔ وہ جس جگہ ہوگا اس جگہ سے جہنم کو پہنچنے میں ابھی 500 سال لگ جائیں گے، اتنا وہ جہنم سے دور رہے گا، اتنی پیاس اس کو لگے گی کہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرشتوں سے پوچھے گا کہ مجھے ایک پانی کا پیالہ دے دو، پانی کا پیالہ دے دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ ہم تجھے پانی تو پلائیں گے ضرور، مگر اس کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں کچھ نہ تو کچھ چاہیے، ہم یہاں مفت میں تو تجھے پانی نہیں دے سکتے۔ دنیا میں تو اللہ کا کرم تھا، مفت میں سب کچھ ملتا تھا، اب یہاں تجھے پانی چاہیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ وہ پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ عرض کریں گے تیری 250 سال کی عبادت ہمیں دے دے۔ اس کو پیاس اتنی زیادہ لگتی ہوئی ہوگی، وہ کہے گا فرشتوں میں نے اپنی 250 سال کی عبادت تمہیں دے دی، مجھے پانی کا ایک پیالہ پلاؤ۔ فرشتے لائیں گے، پانی کا ایک پیالہ اس کو پلا دیں گے، وہ پی لے گا، اور پھر حکم ہوگا اللہ کا اس کو آگے لے جاؤ۔ وہ جہنم کے اور تھوڑا آگے چلے گا، جہنم کی گرمی 500 سال کی دوری سے محسوس ہوتے رہے گی، اور جب وہ گرمی بڑھے گی اس کو اور پیاس لگے گی۔ وہ عرض کرے گا فرشتوں مجھے اور پیاس لگ رہی ہے، میرے لیے ایک اور پیالہ پانی کا پیش کرو۔ وہ عرض کریں گے ہم تجھے پانی تو پلائیں گے لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ وہ کہے گا کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جو باقی 250 سال ہے وہ 250 سال کی عبادت بھی دے دوں گا۔ فرشتے اسے ایک اور پیالہ پانی پلا دیں گے، وہ اس کو پی لے گا، پینے کے بعد اور چند قدم جہنم سے آگے بڑھے گا، اور پیاس لگے گی، وہ مانگے گا کہ مجھے اور ایک پانی کا پیالہ دے دو۔ وہ عرض کریں گے اب ہمیں کیا دے گا؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم آئے گا کہ اے بندے تیرے 500 سال کی عبادت کی حقیقت صرف پانی کے 2 پیالے ہیں، تو نے پانی کے 2 پیالوں کے بدلے میں 500 سال کی عبادت بیچ دی۔ سوچ میں نے دنیا میں ایسے ہزاروں پیالے پانی تجھے میں نے پلایا، ایسے ہزاروں برتن کھانا تجھے کھلایا، دنیا میں ایسے ہزاروں چیزیں تو میری نعمتوں سے کھاتا تھا، پیتا تھا، سانس لیتا تھا، زندہ رہتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، میرے ہزاروں نعمتیں احسان تجھ پر تھے۔ اگر میں ایک ایک احسان کا حساب لگاتا جاؤں تیری 500 سال نہیں 5 لاکھ سال کی عبادت لے کر آئے گا تو بھی میرے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 1-2-4 نمازیں پڑھ کے کہ ہم چلو بہت بڑے عبادت گزار بن گئے۔ وہ اللہ کا احسان کیا ہے ہم پر، وہ اللہ کے انعامات ہم پر کیا ہے، اس رب نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم اس کو سوچیں، رب کی نعمتیں، رب کے احسانات جو ہم پر ہیں، اگر صرف ہم اس کو سوچیں تو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اگر سجدے میں چلے جائیں، اپنی موت تک اسی سجدے میں بھی رہ جائیں، تو اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک نعمت کا اللہ نے ایسے ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو، ہر احسان کو یاد رکھے کہ اس نے کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہمیں، کیا کیا احسانات رب نے ہم پر نہیں کیے، ان احسانات کو یاد رکھیں اور ان احسانات کے بدلے میں بس اس کی عبادت کے پابند بن جائیں، ان احسانات کے بدلے میں بس نماز کے پابند بن جائیں، ان احسانات کے بدلے میں اللہ کو راضی کریں، ان احسانات کے بدلے میں توبہ کریں گناہوں سے، اور اللہ سے اپنے توبہ کر کے گناہ کی بخشش کی دعا مانگے، اپنی مغفرت کی دعا مانگے، اور سیدھے راستے پر آ جائے اور عبادت کے راستے پر آ جائے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کے شکریہ میں 5 وقتہ نماز ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے ہزاروں احسانات کے بدلے میں کیا ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے ہزاروں احسانات کے بدلے میں کیا ہم ہر دن قرآن نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے ہزاروں احسانات کے بدلے میں کیا ہر دن ہم حضور پر درود نہیں پڑھ سکتے، سنتوں کے پابند نہیں ہو سکتے۔ اس نے تو اتنا سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، ہم کیا کریں گے اللہ کے لیے؟ صرف ہمیں عبادت تو ہی کرنا ہے، ہمیں 5 وقتہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، ہمیں صرف قرآن ہی تو پڑھنا ہے،
کوئی جنگ میں جا کر ہمیں تلوار لے کر ہمیں جنگ تو کرنا نہیں، سر تو کٹانا نہیں، گلا تو کٹانا نہیں، خون تو بہانا نہیں، صرف وقت پر آ کر ہمیں نماز پڑھ لینا ہے، وقت پر آ کر ہمیں قرآن اور درود ذکر کر لینا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ہم وہ بھی نہیں کرتے تو ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان کسی انسان پر 2-3 احسان کر دے تو وہ زندگی بھر نہیں بھولتا کہ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، مجھے مشکل کے وقت میں اس نے یہ مدد کی ہے، زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ 1-2 مرتبہ کوئی احسان کر دے، وہ رب پیدا کرنے سے لے کر مرنے تک ہر دن ہم پر ہزاروں احسان کرتا ہے اور ہم اس کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے۔ وہ ہر دن ہم پر لاکھوں احسانات کرتا ہے، وہ رب پیدائش کے دن سے لے کر مرنے تک ہم اس کے احسانات کو نہ کبھی یاد رکھتے ہیں، نہ اس احسانات کے شکریے میں نہ کبھی عبادت کے پابند بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم تمام کو عبادت کا پابند بننا چاہیے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی نماز کا پابند بننا چاہیے، قرآن کے احکامات کا پابند بننا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، ہم تمام کو 5 وقتہ نماز ہر دن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ مولا سکرات کی تکلیف کو آسان فرما۔ موت کے وقت آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، حضور کا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں اپنی مکمل زندگی تیرے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں زندگی بھر قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی عبادات میں اخلاص و للہیت عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ریاکاری سے، دکھاوے سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حلال روزی نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو حضور علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی اور برائی سے ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے سینوں کو حسد، بغض، کینہ، عداوت سے پاک و صاف فرما دے۔ مولا ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین ہر ایک مومن کو مولا زمینی آسمانی بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض کی وجہ سے پریشان حال ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، مولا جن بہنوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے نکاح کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کو تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا قرآن پاک کی برکتیں ہمیں دنیا میں اور قبر میں، قیامت میں عطا فرما۔ الہ العالمین بزرگان دین سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما، انبیاء و اولیاء کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی ہم تمام کو مولا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ مولا حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما، انبیاء و اولیاء کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی مصیبتوں کو، مشکلات کو آسان فرما دے۔ مولا جتنے بھی آج تیرے گھر میں بیٹھ کر مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، مولا تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ روئے زمین کے ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، روئے زمین کے ہر مومن کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ مولا روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہو مولا ان مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما دے۔
الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما، الہ العالمین بے چینی بے قراری سے ہم تمام کو محفوظ فرما، فخر و فاقہ تنگدستی محتاجی مفلسی مجبوری اور بے بسی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی، ہم تمام کو مولا تیری ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیری ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے باری تعالی، ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ قیامت کی ہولناکی سے، وحشت سے، گھبراہٹ سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے اندھیرے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، قبر کے فتنے سے ہم تمام کو محفوظ فرما، دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔